بسم اللہ الرحمن الرحیم. چالو ہوا نہیں ہوا؟ متن پڑھو پہلے. تقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام، اور یہ کتاب نہایت مقصد کو قریب کرنے والی ہے، یعنی عقائد اسلام کو. جعلتہ تبصرۃً، اور میں نے اس کتاب کو مبصر بنایا، تبصرہ کرنے والی بنایا. کن کے لیے؟ لمن حاولت تبصرہ، جو بصیرت حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے. لدل افہام، سمجھ بوجھ والوں کے پاس یا سمجھانے والوں کے پاس. و تذکرہ، اور یہ ہم نے اس کتاب کو بنا دیا ہے یاد کرنے والی، نصیحت دینے والی. کن کے لیے؟ لمن ارادہ یتذکرہ، جو چاہتے ہیں نصیحت حاصل کرنا، یاد کرنا. من ذوی الافہام، سمجھ بوجھ والوں سے. سیم الولد العاز الحفی، بالخصوص عزیز پیارا مشفق لڑکا، الحریب الاکرام، جو قابل اکرام ہے. سمیع حبیب اللہ علیہ التحیۃ والسلام، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم نام ہے. لا زال له من التوفیق قوام، اس کے لیے ہمیشہ توفیق قائم رہے. قوام تو کہتے ہیں ما یقوم بہی، کھمبا کو. اس کے لیے ہمیشہ توفیق کا کھمبا قائم رہے. ومن التائید عصام، اور لغز سے بچانے والا جو سہارا ہے تائید کے لیے نا، وہ تائید کا عصام یعنی تائید کا سہارا، مدد کا سہارا اس کے لیے قائم رہے. وعلی اللہ توکل وبہ الاعتصام، اللہ ہی پر بھروسہ ہے. وبہ الاعتصام، اور اسی کو مضبوطی سے تھامنا. اعتصام کا معنی خلاصہ یہ ہے، مصنف یہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، تو جو چاہے اس کتاب کو پڑھ کے فن منطق، فن کلام میں بصیرت حاصل کرنا، تو اس کو بصیرت حاصل ہوگی. علم منطق اور کلام کی باتوں کو اگر سمجھنا چاہے، اسے یاد رکھنا چاہے، تو یہ بھی اس سے ہو جائے گا. بالخصوص غالباً یہ اپنے عزیز کے لیے یہ لکھے ہوں، اور ان کا بھی نام محمد رہا ہوگا. لاسٹ میں انہوں نے دعائیہ جملہ ارشاد فرمائی ہے کہ منطق کلام پڑھ کر بصیرت حاصل کرنے اور ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور یہ اللہ کی مدد جو ہے یہ ہمیشہ اس کے ساتھ شامل حال رہے. اب آؤ نیچے، تقریب المرام سے ہے. قولہ من تقریر عقائد الاسلام، یہ مرام کا یہ بیان ہے. ٹھیک ہے، مرام کا معنی مقصد. تو وہ مقصد کیا ہے؟ عقائد اسلام. کیا مقصد ہے علم کلام میں؟ عقائد اسلام. کہتے بیان للمرام، یہ عقائد اسلام جو ہے یہ مرام کا بیان ہے. مرام بمعنی مقصد، تو وہ مقصد کیا ہے؟ عقائد اسلام ہے. یہ وضاحت ہوئی. عقائد مضاف ہے، الاسلام مضاف الیہ ہے نا. من تقریر عقائد الاسلام، عقائد مضاف، الاسلام. تو یہ اضافت کون سی ہے؟ اضافت لامیہ ہے، منیہ ہے، ظرفیہ ہے، یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر اسلام نام ہو عقائد کا، اسلام بمعنی عقائد لیں، تو ایسی صورت میں یہ اضافت بیانیہ ہوگی. کیا ہوگی؟ اضافت بیانیہ کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں مضاف الیہ کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا ہے؟
اضافت بیانیہ کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں مضاف مضاف الیہ کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہوتی ہے، مگر یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں اضافت بیانیہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مضاف الیہ مضاف کا بیان بنے، جہاں مضاف الیہ یعنی مضاف الیہ مضاف کے مفہوم کی وضاحت کرے، مضاف کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو مضاف الیہ کے ذریعے وضاحت کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اضافت بیانیہ، وہی مراد ہے یہاں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں دوبارہ سن لو، اضافت بیانیہ کا مطلب وہ اضافت نہیں جس میں مضاف مضاف الیہ کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہوتی ہے، بلکہ یہاں اضافت بیانیہ کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف کا بیان بن رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ ہاں، تو یہ اضافت بیانیہ قرار پائے گی کب؟ اگر اسلام سے مراد عقائد ہو۔ کیا ہو؟ ہاں، عقائد ہی کا نام اسلام ہو تو پھر یہ اضافت بیانیہ ہوگی، اور اگر اسلام عقائد کا نام نہ ہو، اسلام بمعنی ایمان ہو، اسلام بمعنی اور ایمان کی یہ تعریف ہو کہ ایمان نام ہے، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، اور ان لوگوں کے حساب سے، شوافع کے بھی حساب سے وہ لوگ کہتے ہیں ایمان نام ہے تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا، تین کے مجموعہ کو وہ ایمان کہتے ہیں۔ کتنے چیزوں کے؟ ایک کیا ہے؟ تصدیق بالجنان، جنان دل، دل سے تصدیق کر لینا، زبان سے اقرار کرنا، اور جو اسلام کے ارکان ہیں ان پر عمل کرنا، یہ تینوں چیزیں پائی جائے گی تو ہوگا ایمان، تو ہوگا اسلام۔ اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان کا، تصدیق بالجنان اور اقرار ہاں، عمل بالارکان یہ ایمان میں شک کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، اور اقرار باللسان بھی یہ شرط ہے، یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ اصل ایمان ہے تصدیق بالجنان کا، دل سے تصدیق کرنے کا، لیکن دل سے تصدیق کیا کہ نہیں کیا اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کا پتہ چلے گا زبان سے اقرار کرنے پر۔ اگر زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہم سمجھیں گے کہ یہ دل سے تصدیق بھی کیا اور زبان سے اقرار کر رہا۔ جب تک زبان سے اقرار نہیں کرے گا ہمیں کیا پتہ ہے کہ وہ دل میں ایمان رکھا ہوا ہے؟ تو دل میں جو ایمان ہے اس کے اظہار کا ذریعہ ہے زبان، تو زبان سے اقرار کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں ایمان کی تعریف یہ ہے، تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان۔ تو بہرحال اگر اسلام نام ہو اعتقاد کا تب تو عقائد کی اضافت جو اسلام کی طرف ہوئی ہے یہ اضافت بیانیہ ہوگی، اور اگر اسلام نام ہو شارع کے حساب سے تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا، تو پھر وہ اضافت لامیہ ہوگی۔ اضافت لامیہ اس اضافت کو کہتے ہیں جہاں مضاف الیہ کے ساتھ حرف جر لام مقدر ہو، جیسے غلام و زیدن ہے، اصل میں تھا غلام لے زیدن، تو لام مقدر ہے وہاں تو غلام و زیدن کر دیا، اس کو اضافت لامیہ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یعنی جہاں لام حرف جر مقدر ماننا درست ہو یا مقدر ہو، سمجھ گئے، اس کو اضافت لامیہ کہتے ہیں۔ یاد رکھے گا، اگر اسلام عقائد کا نام ہے تو اضافت بیانیہ، اور اگر اسلام تصدیق، اقرار، عمل بالارکان کے مجموعہ کا نام ہے تو اضافت لامیہ۔ دیکھ، والاضافت فی عقائد الاسلام بیانیۃ، اور اضافت عقائد اسلام، عقائد کی اضافت جو اسلام کی طرف ہیں اس میں جو اضافت ہے کہ بیانیہ ہیں۔ بیانیہ کب ہوگی اضافہ؟ ان کان الاسلام عبارۃ عن نفس الاعتقادات، اگر اسلام نام ہو نفس عقائد کا، وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَنْ مَجْمُوعِ الْإِقْرَارِ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِالْجِنَانِ وَالْعَمَلِ بِالْأَرْكَانِ، اور اگر اسلام نام ہو اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان کے مجموعہ کا، یا صرف اقرار باللسان کا، سمجھ گئے؟ تو ان صورتوں میں فالاضافۃ لامیۃ،
یہ اضافت کون سی ہوگی؟ لامیہ ہوگی۔ اوپر متن میں کہا تھا جعلتہ تبصرۃ، کہا نا، یہ دوسری لائن میں دیکھو متن میں ہے، سنو، قولہ جعلتہ تبصرۃ، تبصر یہ مبصرہ کے معنی میں، تبصرہ مصدر ہے باب تفعیل کا، سمجھ گئے؟ تو مصدر کا حمل ڈائریکٹ تو کسی پر ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہہ رہے اس کو مبصر ماننا پڑے گا۔ کیا ماننا پڑے گا؟ اس میں فاعل کی معنی، جعلتہ مبصرا، وَيَحْتَمِلُ التَّجَوُّزَ فِي الْإِسْنَادِ، اور اسناد میں مجاز کا بھی احتمال رکھتا ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بطور مبالغہ کے مجازاً ڈائریکٹ حمل کر دیا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، سمجھ گیا؟ اسی طرح تذکرہ کا حال ہے، تذکرہ بھی مذکر کے معنی میں لیں گے، کس کے معنی میں لیں گے؟ ہاں، یا یہ ہے کہ مبالغتاً اس کا بھی حمل ہے۔ قضا قولہ تذکرہ، لدل افہام، بالکسر پڑھیں گے، افہام، افہام نہیں پڑھیں گے، دوسرے والا افہام ہے، ٹھیک ہے؟ معنی کیا ہے؟ تفہیم الغیر ایاہ، یعنی کسی کا اس کو سمجھانا، غیر کا اس کو، تو غیر جو سمجھائے گا اس کو، یا تو اس کتاب کو سمجھائے گا، سمجھ گئے؟ تو سمجھانے والا کیا بنے گا؟ استاد، معلم، ہاں، یا تفہیمہ للغیر، یا اس کتاب کو غیر کو سمجھانا، کوئی یہ کتاب غیر کو سمجھائے، سمجھ گئے؟ تو جس کو سمجھائے گا وہ کون ہے؟ شاگرد۔ تو یہ استاذ کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور شاگرد کے لیے بھی، کر تفہیم الغیر ایاہ، غیر کا اس کو سمجھانا یا اس کا غیر کو سمجھانا، پہلا متعلم کے لیے ہے، دوسرا معلم کے لیے، یعنی اگر غیر کو کوئی سمجھائے گا، یہ کتاب غیر کو جو سمجھائے گا وہ سمجھانے والا معلم بنے گا، اور کوئی اگر اس کتاب کو اس کو سمجھا رہا ہے تو یہ کیا بنے گا؟ متعلم بنے گا۔ من ذوی الافہام، یہ فتح کے ساتھ ہے، جمع و فہمن، یہ فہم کی جمع ہے، من حرف جار ہے، ذوی مضاف، الافہام مضاف الیہ ہے نا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اور مجرور سے مل کر ظرف بنے گا، تو ظرف کسی نہ کسی کا متعلق ہوگا، کسی نہ کسی کا متعلق ہوگا، تو کس کا متعلق ہے یہ؟ اور یہاں ظرف بن کیا رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ یتذکر ہو نا، لمن ان یتذکر آیا ہے، تذکرۃ لمن اراد ان یتذکر ہے، یتذکر کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، تو فعل ہے تو فاعل ہوگا نا، کہ بغیر فاعل کے فعل ہوتا ہے؟ تو یتذکروں میں جو ضمیر فاعل بنے گی تو یہ من ذوی الافہام جو یہ ظرف ہے اسی کا حال بنے گا، کیا بنے گا؟ ہاں، یہ ظرف کیا بنے گا؟ حال، یعنی حال کی جگہ میں ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں والظرف اما فی موضع الحال من فاعل یتذکر، ظرف یا تو یتذکرہ کے فاعل کے حال کی جگہ میں ہے، سمجھ میں آ رہا؟ یا او متعلق بیتذکرہ، یا یہ کہ ڈائریکٹ یتذکر کا متعلق ہے۔ اے کاظمی، کہاں دھیان دے رہا؟ ہوا بھی نہیں لگے گی، سمجھ میں آئی؟ ہاں، کالے کالے حروف کے علاوہ کچھ نہیں نظر آئے گا، دیکھ، تو یا تو حال بنائیں گے یا جار مجرور سے مل کر ڈائریکٹ یتذکروں کا ظرف لغو بنا دیں گے، سمجھ میں آ رہا؟ لیکن اس میں اخذ کا معنی شامل رہے گا، کیا رہے گا؟ ہاں، ظاہر ہے کسی چیز کو آپ سیکھیں گے پھر اس سے نصیحت حاصل کریں گے، بغیر سیکھے نصیحت نہیں حاصل کر سکتے، بغیر سیکھے اس کو یاد نہیں کر سکتے، اس لیے یہاں اخذ اور تعلم کا معنی شامل رہے گا، اگر بے تضمین معنی الاخذ اب تعلم، اخذ یا تعلم کے معنی کے شامل ہونے کے ساتھ، تضمین کا معنی ہاں، ایسے بنے گی عبارت، اوپر دیکھو، اوپر پڑھو،
وَتَذْكِرَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَذَكَّرَ آخذاً، یتذکرہ کے بعد آخذاً، نصیحت حاصل کرے گا کیسے؟ لیتے ہوئے، اور متعلماً، یا سیکھتے ہوئے. کن سے سیکھے گا؟ من ذوی الافہام. اس طرح عبارت بن جائے گی. سمجھ گیا؟ تو یتذکرہ کے ساتھ اخذ یا تعلم کا لفظ لانا پڑے گا، اس کو شامل رہے گا. اے یتذکر آخذاً او متعلما من ذوی الافہام. فہذا ایضاً یحتمل الوجہین، یہ بھی دونوں وجہوں کا احتمال رکھ سکتا ہے، طالب علم اور استاد دونوں کے لیے ہو سکتا ہے. سمجھ گئے کہ یہ کتاب نصیحت بن جائے، سمجھ میں آئی، یاد کرنے کا ذریعہ بن جائے، معلم کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور متعلم کے لیے بھی، دونوں کے لیے ہو سکتا ہے. سمجھ گیا؟ وہی کہہ رہا یہ بھی دونوں طریقوں کا احتمال رکھتا ہے. سیما اوپر آیا نا، سیم الولد. اس سیما کیا ہے؟ سنو، سیما، لا سیما یہ استعمال ہوتا ہے طور پر لا کے ساتھ، اور بغیر لا کے بھی استعمال ہوتا ہے. تو سنو پہلے اس کی تحقیق کر رہے ہیں شارح. سیما، السیو بمعنی المثل، سی کا معنی مثل کیا تھا؟ کس کیا تھا؟ مثل. بولا جاتا ہما سیانے، یقالو ہما، کیا مطلب؟ اے ہما مثلان، یعنی دونوں ایک طرح کے ہیں. بولتے ہیں وہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں سب. نہیں وہ ٹھیک ہے، نہیں وہ بھی ویسے ہی ہے، دونوں ایک طرح کے ہیں. تو ہما سیانے یعنی ہما مثلان، اے مثلان. سمجھ گیا؟ تو سی کا معنی مثل کے. اصل میں تھا کیا یہ سیما؟ تو کرا وَأَصْلُ سیما لا سیما. سیما اصل میں لا سیما تھا. کیا تھا؟ لا سیما. تو لا کہاں گیا؟ تو ہٹا دیا اس کو لفظ سے، لیکن معنی میں بھی باقی ہے. معنی میں خالی لفظ سے ہٹا ہے، معنی ہٹا. ہاں وہ کہہ رہے ہیں حذف لا فی اللفظ، لا کو حذف کیا گیا ہے لفظ میں صرف، لیکنہ مراد معنی، لیکن وہ اب بھی مراد ہے معنی کے اعتبار سے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سی کا اصل معنی مثل، سیما اصل میں کیا تھا؟ لا سیما، لا کو حذف کر دیا لیکن معنی میں اب بھی. سمجھ گیا؟ ماں کیا ہے؟ تو کرے یہ ماں زائد بھی ہو سکتا ہے، یہ ماں اس میں موصول والا بھی ہو سکتا ہے، یہ ماں موصوف بھی بن سکتا ہے. تینوں احتمال ہے. زائد بھی بن سکتا ہے تو بھی معنی فٹ ہو جائے گا، موصولہ مانیں گے تو آگے والا صلہ بن جائے گا، موصوفہ مانیں گے تو آگے والے الفاظ صفت بن جائیں گے. تینوں صورتیں بن سکتی ہے. دیکھو وہ ما زائدتن، اور سیما میں جو ما ہے یہ زائدہ ہے یا موصولہ ہے یا موصوفہ ہے. سمجھ گیا؟ وَهَذَا أَصْلُهُ، یہ تو اس کی اصل ہوئی. لیکن یہاں کیا معنی ہے؟ مثل والا معنی ہے کا نہیں، اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا. مثل والے معنی میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کر ثم استعمل بمعنی خصوصاً، پھر یہ استعمال ہو گیا خاص کے معنی میں. کس معنی؟ ہاں بالخصوص کا معنی. سیم الولد، بالخصوص پیارا لڑکا. اب بالخصوص کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ اسی سیما کی وجہ سے. اب مثل والا ترجمہ نہیں ہے. وفیما بعدہ ثلاثۃ اوجہ، اور بعد والی عبارت میں تین طرح ہے، یعنی تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں. الولد بھی پڑھ سکتے ہیں، الولد بھی پڑھ سکتے ہیں، الولد بھی پڑھ سکتے ہیں. اب یہ حاشیہ نمبر دیا ہے 18، ہاں 18 نمبر حاشیے میں دے دیا ہے، پڑھ لو. دیکھو نہیں تو ڈھونڈو گے پھر تم لوگ. حاشیہ نمبر 18 دیکھو رے. وفیما بعض ثلاث الرفع، پہلا مرفوع پڑھیں گے الولد العاز. کیا پڑھیں گے؟ تو مرفوع کیوں پڑھیں گے؟ تو یا تو اس کو مبتدا مانیں گے، کیا مانیں گے؟ اور خبر محذوف. الولد العاز کو مبتدا اور خبر محذوف،
یا اس کو خبر مانیں گے مبتدا محذوف. دیکھ لو وجہ الرفع، رفع پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ جائز علی الخبریت عن المبتدا المحذوف، مبتدا محذوف کی خبر ماننے کی صورت میں. سمجھ میں آئی؟ اور یہ بھی ہے کہ یکون الخبر محذوفا، یہ کہ یہ خود مبتدا بنے خبر محذوف ہو. ایسی صورت میں جو ما ہے وہ ما یا تو موصولہ بنے گا یا موصوفہ بنے گا. سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور ایک ہے کہ جر پڑھیں، آپ کیا پڑھیں؟ جر. تو جر کیسے پڑھیں گے پھر؟ تو السیء کو مضاف بنانا پڑے گا، السیء کو مضاف بنانا پڑے گا، اور الولد کو یہ مضاف الیہ بنے گا. اب بیچ میں ما کیا کرے گا؟ کرو وہ زائد ہے، وہ کیا ہے؟ زائد ہے. اور ایک یہ کہ منصوب پڑھ سکتے ہیں آپ، الولد العزہ، یہ منصوب کیسے پڑھیں گے؟ سیمہ کے بعد آنی فعل مقدر ماننا پڑے گا. کیا؟ آنی فعل مقدر ماننا پڑے گا. تو آنی فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، انا تو فاعل بنے گا، مفعول چاہیے تو الولدہ یہ مفعول بنے گا. آ گیا سمجھ میں؟ تو سیمہ کے جو بعد ہے الولد العاذ، اس کو تینوں اعراب دے سکتے ہیں، رفع والا، نصب والا، جر والا. رفع والا دیں گے مبتدا مانے خبر محذوف کی، یا خبر مانے مبتدا محذوف کی. ایسی صورت میں جو ما ہوگا موصول یا موصوف دونوں بن سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، سیء کو مضاف بنا دیں گے، الولد کو مضاف الیہ بنا دیں گے، بیچ میں ما والا کھوٹا جو ہے نا یہ زائد ہو جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نصب پڑھے سیمہ کے بعد الولد سے پہلے آنی فعل مقدر مان کر اس کا مفعول بن جائے گا. یہ تھوڑا ہے، بند مت کرو، آگے بس نہیں شروع ہو رہی، وہ کچھ نہیں ہے، خالی ترجمہ دیکھ. الحفی، حفی کا معنی شفیق، ٹھیک ہے. حری کا معنی لائق، یہ کچھ ہے. شفیق کا معنی، ہاں حفی کا معنی شفیق، حری کا معنی لائق. کیا ہے پریشانی اس میں؟ قوام ما یقوم بہ امر، جس کے ذریعے کسی کا معاملہ قائم رہتا ہے نا، اس کو قوام کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ کسی کی بھینس قائم رہتی ہے، کیوں؟ کھوٹا میں باندھ دیتے ہیں اس لیے، تو وہ کھوٹا اس کے لیے قوام ہے. آ رہی سمجھ میں؟ ہاں. التائید، تائید کسی کو کہتے ہیں؟ یہ کرو وہ ہماری تائید میں، یہ اس کی تائید میں ہے. اب تائید کا معنی حمایت ہے، یہی ہے نا. لیکن تائید کا اصلی معنی ہاتھ سے مدد کرنا. ہاتھ سے تائید کوئی نہیں کرے گا آج کل. زبانی تو کر دے گا، ہاتھ سے کوئی نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ والا معنی آج کل نہیں چل رہا. التائید ای تقویت من الائد، ہاتھ سے طاقت پہنچانا، لیکن مراد یہاں قوت کے ہے. ٹھیک ہے. عصام انما یعصم بہ امرہ من الزلل، یعنی جس کے ذریعے آدمی کا معاملہ لغزش سے محفوظ رہے، لغزش سے، غلطیوں سے، اس کو عصام کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ وعلی اللہ، اللہ ہی پر بھروسہ ہے. تو ظرف کو بعد میں لانا چاہیے تھا، مصدر کو پہلے، لیکن ظرف کو پہلے. کیوں؟ حصر کے لیے. قدم الظرف ہا ہنا لقصد الحصر، ظرف کو یہاں مقدم کیا کیا کرنے کے لیے؟ حصر کے مقصد سے، یعنی اللہ ہی پر بھروسہ ہے. سمجھ گیا؟ اور وفی قولہ بہ، بہ ہے نا، بہ وہ بہ الاعتصام، یہاں پھر کیا مقدم کیا گیا ہے؟ تو کرے یہاں رعایت سزا کے لیے. کیوں؟ ادھر آ رہا قوام ہے نہیں. دیکھو عقائد الاسلام، افہام، آخر میں الف کے بعد میم ساکن آ رہا، اسلام، افہام، افہام آ رہا، اقوام، عصام. تو اب آگے چل کے اگر ہو جاتا والاعتصام بہ، تو یہ والا وزن نہیں رہتا. اس وزن کو برقرار رکھنے کے لیے بہ کو پہلے کر دیا، اعتصام کو بعد میں لایا. سمجھ گیا؟ قرار مصنف کے قول بہ، اس کو جو مقدم کیا گیا ہے لے رعایت سزا، سزا کے لیے. سمجھ گئے؟ قولہ التوکل، توکل کا معنی کیا ہے بھائی؟ بھروسہ، لفظی معنی بھروسہ. بھروسہ کن پر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر. تو یہ توکل دو طرح کے، توکل خاص، توکل عام.
तवक्कुल ख़ास वाला आज बंदा नज़र नहीं आता, समझ गए। हाँ, तवक्कुल ख़ास का मतलब असबाब से भी किनारा कशी इख्तियार करके खाली अल्लाह ताला पर भरोसा कर ले। अभी ऐसा कोई मिलेगा नहीं, उतना बड़ा तवक्कुल किसी का। अब ये तवक्कुल आम है। तवक्कुल आम का मतलब ये है कि असबाब का सहारा लेकर अल्लाह की रहमत पर भरोसा करना। असबाब का सहारा लेकर अल्लाह की रहमत पर भरोसा करना, ये है तवक्कुल आम लोगों का। हम कोई भी काम करेंगे उसके लिए जितने असबाब की ज़रूरत पड़ेगी उनको हम इस्तेमाल करेंगे। पढ़ने के लिए किताब की ज़रूरत पड़ी है, किताब, समझ गए। सफ़र करने के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम, रोज़ी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी, इसके बगैर रोज़ी तो फिक्स है, आनी है। लेकिन अब ऐसे बैठ जाओ घर में, तो वो तवक्कुल ख़ास वाला अभी चलेगा नहीं। 2 दिन भूखे रहोगे तो कलीजा फटने लगा, कहा कि ये तवक्कुल से काम नहीं चलेगा। तो अब उस तरह के तवक्कुल रखने की इस्तिताअत लोगों में नहीं है। ये आम तवक्कुल है कि रिज़्क़ अल्लाह देगा, मगर ऐसे नहीं देगा, बल्कि हमें मजदूरी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम मजदूरी मेहनत का सहारा लेते हैं, लेकिन भरोसा अल्लाह पर करते हैं कि जब हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका बदले कुछ न कुछ अता फरमाएगा। ये तवक्कुल आम है कि असबाब का सहारा लेते हुए अल्लाह की रहमत पर भरोसा कामिला रखना, ये है तवक्कुल आम लोगों का। उन्हीं में हम लोग हैं, समझ गए। कर तवक्कुल हुवा तमस्सुकु बिल हक़, हक़ को थाम लेना, वल इनक़िता अनिल खल्क़, और मखलूक से बिल्कुल अलग होना, ये तवक्कुल ख़ास है। आज के लोगों की बस की बात नहीं है। एहतिसाम का माना हुआ तशब्बुस व तमस्सुक, यानी किसी चीज़ को मजबूती से थाम लेना। जैसे कुरान पाक में आया वाअतसिमू बिहब्लिल्लाह, मजबूती से थामो। तर्जुमा किसे करता है? एहतिसाम की वजह से, वाअतसिमू, समझ में आई? बस।